الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تصویر جزاک اللہ ویسے محفوظ کر لیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہم جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس فتن دور میں قرون قیامت کے دور میں اللہ جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا. وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ. اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے جامع شفیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتا. دن میں 5 نمازیں ہیں. اپنے میرے حضرت فرمانے لگے ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تقریباً یعنی گھر سے آتے جاتے وضو کرتے سنتیں پڑھتے اور آتے تقریباً اوسط یہی ہے کہ آدھا گھنٹہ. گھر سے آئیں وضو کریں اور پھر جائیں یہ سارا. اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر گئے.
پھر آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ جس طرح مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہے، اسی طرح دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، ہر جگہ ہمیں جنت کی راہ بتلا رہی ہے الحمدللہ۔ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی۔ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر مسلمان کا سینہ، کیا نام ہمارے بزرگوں کا؟ بھائی آصف، اللہ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو۔ یہ کون سی چیز لے کر آئی بھائی آصف اپنے بزرگوں کو؟ یہ اللہ کی محبت لے کر آئی الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ، سونے سے بڑھ کر اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، اور جس کے پاس ٹکٹ موجود ہو وہ پورا ملک آپ کی جیب میں ہے۔ ایک جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ وہ ایمان ہے جو ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، اور آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کے اللہ بدلان ہے۔ ہمارے قریب چبڑجی میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رام فرما، حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ میرے عظیم بزرگ استاد، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، حضرت کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ ہمارا مدرسہ محمدیہ قریب ہے، مدرسے کے طلباء ہی نے حضرت کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ حضرت کی قبر کے قریب نے دیوار بنا رہے، راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں ایک جگہ افطاری میں تھا، افطاری میں جن کے ہاں افطاری تھی وہ کہنے لگے مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے باغ سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے؟ باغ سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے؟ باغ سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ آپ کو شالمار باغ کے باغ ہونے پر یقین، جناح باغ کے باغ ہونے پر یقین، ناصر باغ کے باغ ہونے پر یقین، اور مومن کے لیے قبر کا جنت کا باغ ہونا، یہ اللہ پاک کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے بتلا دیا کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو بات ہے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دے۔ ہاں یہ ہے الحمدللہ، یہ جو نیک مجالس ہیں، ہمارے اکابی حضرات ہیں جلسے اسی نیک مجالس کرتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے ہے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، کیا نام بیٹے کا؟ زکریا، اللہ خوش رکھے۔ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ جزاک اللہ۔ ہاں
فیض باغ میں لاہور میں نہیں فیض باغ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے، ٹھہر جا میرا بھائی، میرا کو زور لگنے تو ہے۔ فیض باغ میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا۔ یہ سوال ہر جلسے میں پوچھتا ہوں بھائی، ہر جلسے میں نئے بچے بھی ہوتے ہیں، نئے مہمان بھی ہوتے ہیں، بتلاؤ گھر کہاں پر؟ فیض باغ میں گھر نہیں۔ اب بتلاؤ، جب تک گھر نہیں بتلاؤ گے بیٹھے نہیں دوں گا، کھڑے رہو۔ ہاں یہ ہے کہ طلباء سے کہتا ہوں مطالعہ کریں تو اس فکر سے کریں۔ اب دیکھو ان کے دماغ کے اوپر وہ جائے ہوئے کہ گھر کہاں پر ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اور بچے کو بتلا کھڑے ہو کر، آپ کہو گھر کہاں پر ہے؟ ابھی نہیں بیٹھنی، ابھی نہیں بیٹھنا، ابھی ٹھہرو، اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ ہاں آئیے، اب انہیں بتلا دیا، بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ ان کو بتلاؤ، اور زور سے بتلاؤ، اور اونچی آواز سے کہیں۔ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے فیض باغ میں تھے، اور اب جنت میں پہنچ گئے آپ الحمدللہ۔ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت۔ جلسے میں نہ آتے تو فیض باغ میں رہتے آپ۔ اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ نا، یہ ہے اب گھر پہنچ گئے ہو نا، بیٹھ جاؤ۔ بھائی طرح یہ لاہور میں کہاں گھر، یہ فیض باغ میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر تو بادشاہ اپنے محلے مسافر۔ آپ دیکھ لیں، اگر فقیر کی جھونپڑی جنازہ نکل رہا ہے، بادشاہ کے محل سے نکل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں وہ ناروال میں تھا، وہاں عدالت کی بار میں وکلاء وہاں پر جمع تھے، بلکہ اور بھی کچھ جگہوں میں جانا ہوا۔ کئی اس سے پہلے سال گیا تو کئی بھائی ملے، اب اس سال گیا تو بیچارے آخرت کا سفر کر چکے۔ بھائی کیا نام ہے؟ بھائی محمد اویس۔ یہ گھر نہیں، رہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سفر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے غرض ہماری اپنا۔ یہاں سے آپ گجرا والا جائیں تو جانے کی غرض ہوتی ہے، قصور جائیں تو جانے کی غرض ہوتی ہے، ویسے کوئی بے مقصد کوئی سفر نہیں کرتا ہے۔ آخر ہم جنت سے یہاں پر آئے ہیں، جنت میں رہ رہے تھے ہمارے جد ہم جا کر، تو آخر اس کی غرض ہے وہ غرض ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے غرض ہماری۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ تعالی توفیق سے ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالی ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالی ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے؟ اپنی خوشی کے سمندر اتارے نیچے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے حکم الحمدللہ معلوم ہے، اتنی تقریر معلوم ہے۔ اب نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم، اب جتنی بار بھی آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے آپ بس۔ زبان سے سچ بولنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زبان سے جب بھی آپ سچ بولیں گے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سمندر میں غوطہ لگائے گی۔ قدم قدم پلا نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اور روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں
دیکھو یہ مدرسہ ہے نا، مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے الحمدللہ۔ یہ دین سب کے لیے ہے اللہ، یہ تو اللہ نے خدمت لگا رکھی ہے اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ ہمارا جو نظام ہے یہ خدمت سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے اللہ، وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہے ہیں۔ دیکھو علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ کہ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا ہے، خود اپنے آپ کو طالب علم، اس سے طلب علم کے فضائل ملتے رہیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگی رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت میں رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ گھر والے ہیں ان کا بچوں کی خدمت کرنا، بچوں کو سنبھالنا، دیکھ بھال کرنا، اگر اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے۔ ایک ہمارے مفتی صاحب، ان کے بچے جب روتے تو وہ اپنی گھر والی کو یوں متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کے نفل آ گئے، آپ کے نفل آ گئے، ان کو سنبھال لیں، آپ کے نفل آ گئے۔ اللہ علم ان کو ہے۔ اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی۔ دیکھو تو بتی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے، ہاں، اور بتی آ جائے تو کیا پڑھیں گے۔ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو آگے الحمدللہ یہ بتی آنے جانے میں بھی دو سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ واپس والوں کو کچھ کہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے کرے الحمدللہ۔ بہرحال وہی بیچارے لگے ہوئے ہیں خدمت میں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ اور جوڑی رکھے الحمدللہ۔ راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا بیعت تو بابا ساتھی، سب ساتھی جو بیعت کرنا چاہیں اور اوپر مستورات ہیں، جو مستورات بھی بیعت کرنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کلمات دہرا دیں۔ بس بڑوں کا ہی فیض ہے، پہلے سے کہیں اہل حق بزرگوں سے بیعت ہیں،
بس وہ توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، ہے یہ بڑوں کا ہی فیض۔ اور کوئی ہمارے بزرگ بھائی خاموش بھی بیٹھے رہیں تو حدیث میں آتا ہے ان مجالس میں بیٹھنا ہی ثواب ہے، جیسے آسانی ہو کر لیں۔ الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات، رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لیں جیسے، اور نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی آہستہ یا درمیانی آواز سے کلمات کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کلمہ ہے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بس تھوڑی سی بات سن کر، 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گے۔ الحمدللہ۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور راستے میں آتے جاتے بھی کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پہ جاری رہے۔ باقی اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ اور درود ہے، اور زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے۔ ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔